الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وصحبك يا محمود رب العالمین۔ آج 11 رمضان المبارک ہے اور آج 11واں موضوع نیکی ہمیشہ اخلاص سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ رب فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فرمایا پھر وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا کرے۔ اخلاص بڑی عظیم دولت ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے آپ زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر کے اندر ایک قبطی کو مارا، ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن قبطی اور اسرائیلی جھگڑ پڑے۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دونوں کو چھڑایا، لیکن جو قبطی تھا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ عرض کی یا اللہ میرا ارادہ مارنے کا تو نہیں تھا، خیر یہ مر گیا۔ فرعون تک خبر پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مصر سے نکلتے ہیں تو آپ مدین تشریف لے جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دوپہر کا وقت ہے، لوگ کنویں سے پانی پی رہے ہیں اور اپنے بکریوں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو عورتیں بڑی حیادار ہیں، سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پلا رہی؟ آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگی اس سائیڈ میں بڑا پتھر پڑا ہے اور ادھر سے لوگ پانی پلا رہے ہیں، جب لوگ جائیں گے تو ہم بکریوں کو پانی پلائیں گے، ان کے ہوتے ہم پانی نہیں پلاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بھاری بھرکم پتھر پڑا تھا، کئی لوگ بھی مل کے اس کو اٹھاتے تو وہ نہ ہٹتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آستین اوپر کی تو آرام سے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں، انہوں نے پانی پلایا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے بکریوں کو پانی پلایا تو وہ چلی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہاں جب گئی تو ایک بیٹی کہنے لگی ابا جان بڑا ایک تگڑا مزدور آج ہم نے دیکھا ہے، ہم اس کو یہاں اپنا مزدور نہ رکھ لیں؟ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ ایک بیٹی کو کہا بلا کے لے کے آؤ۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا آؤ آپ کو میرے والد ماجد بلاتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سب سے پہلے ان کو کھانا پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے جی ہاں میں نے پلایا ہے۔ سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کیوں کھانا نہیں کھائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے آپ کی بکریوں کو پانی کھانے کے لیے نہیں پلایا، رب کے لیے پلایا ہے۔ وہ جو کام رب کے لیے کرے بندوں سے صلہ نہیں مانگتے۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں بکریوں کو پانی پلانے کے عوض میں آپ کو نہیں کھلا رہا، یہ تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب اس کی ہاں کو آئے تو وہ مہمان نواز ہوتا ہے، یہ تو ہماری روش ہے، اس لیے میں تو مہمان نوازی کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اب جو جملہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بولا، آپ فرمانے لگے یہ تو صرف کھانا ہے، اگر ساری دنیا سونا بھر کے مجھے تم دے دو تو فرمایا میں وہ کام پھر بھی نہیں چھوڑوں گا جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فرمایا اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، جب بھی کوئی کام کرے، حدیث قدسی میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے میرا رب کہتا ہے کہ الاخلاص سر من سری، یہ جو اخلاص ہے نا اللہ کہتا ہے یہ میرے رازوں میں سے راز ہے اور یہ میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جسے میں پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اخلاص میں اس کو دیتا ہوں، میں رب کہتا ہے میں جس سے پیار کرتا ہوں اللہ یہ اخلاص کی دولت اس کو عطا فرماتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کا معمول تھا کہ آپ اکثر طور پر غلام خریدتے اور آزاد کر دے، غلام خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن جناب صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ فرمانے لگے بیٹا تم غلام خرید کر آزاد کرتے ہو تو میرا مشورہ ہے تگڑے غلام خرید کر آزاد کیا کرو، زندگی میں مشکل پڑ جاتی ہے، اگر تو تگڑے غلام خرید کر آزاد کرے گا تجھے کل کو مشکل بنے تو وہ تیرے کام بھی آ سکیں گے۔ جملہ سنے گا جناب صدیق اکبر کا، کہا ابا جان میں غلام اس لیے آزاد نہیں کرتا مشکل وقت میرے کام آئے، میں اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ عرشوں کا مالک راضی ہو جائے، میں تو کام اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بھائی اخلاص کا مطلب یہ ہے
آپ کوئی کام بھی کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. نیت جب بگڑتی ہے بڑا مقدس شعبہ بھی ہو بگڑ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے کہا کوئی حدیث سنائے، آج ایسی حدیث سنائے رونگٹے کھڑے ہو جائے. سامنے والے کے تو کھڑے ہونے تھے یا نہیں. جناب ابو ہریرہ حدیث سنانے لگے تو بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا پھر حدیث سنانے لگے بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا حدیث سنانے لگے، تیسری دفعہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور آپ کی حالت یہ تھی قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی. اتنی حالت غیر حضرت ابو ہریرہ کی ہو گئی. وہ حدیثیں دیکھیں ان لوگوں کے اندر خوف خدا کس قدر تھا. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بڑا اپنے آپ کو سنبھالا دے کے سنانے لگے. آپ کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے اللہ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے فرمایا چلائے گا، 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ کون کون سے؟ فرمایا جن کا معاشرے میں مقام بڑا ہے. نیت کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم کے اندر پہلے جائیں گے. نمبر 1 عالم، وہ عالم جس کی نیت میں فضول تھا. اللہ قیامت کو کہے گا کیا دنیا میں کرتا تھا؟ یا اللہ جو تو نے علم دیا تھا وہی بانٹتا تھا، جو نے قرآن دیا تھا وہی سناتا تھا، کس لیے؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ مگر نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی ناموری کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے تو نے یہ کام کیا. اللہ کہے گا فرشتوں اس کو پڑھو جہنم میں ڈال دو. یہ دنیا میں اپنے لیے وقت گزار کے آیا ہے. شہید کی بڑی شان ہے، قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب جنت کے فیصلے پہلے کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے رب پوچھے گا شہید کو دنیا پہ کیا کرتا رہا؟ یا اللہ تیرے نام پر میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ مگر نہیں، تو نے تو دنیاوی مفادات کے لیے جان قربان کی، نشان حیدر کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے تو نے جان قربان کی. فرشتوں اس کو پکڑو، پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. شہید کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر سخی جس کی بڑی شان ہے، حضور فرماتے سخی اللہ کا دوست ہے، اگرچہ تھوڑے بہت گناہ بھی اس سے ہو جائیں وہ پھر بھی اللہ کا دوست ہے. اللہ کہے گا دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ تو نے جو خزانے دیے وہ بانٹتا رہا. اللہ فرمائے گا کس لیے؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائے گا نہیں، اپنی ذات کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، نام بری کے لیے، اچھا نام پیدا کرنے کے لیے. فرشتوں پکڑو، پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. 3 شعبے بڑے مقدس ہیں، اس کے باوجود نیت کے بگاڑ کی وجہ سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت یعقوب مکفوف بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مخلص پتہ کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضور کون ہے؟ آپ فرمانے لگے مخلص وہ بندہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاتا ہے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. آج تو مجھے موقع ملے، میں تو اپنی کرامتیں بیان کرنا تھکتا ہی نہیں ہوں. مجھے موقع ملے صحیح تو میں کہتا ہوں بھی 15 سال ہو گئے میں نے تہجد کو نہیں چھوڑی. مجھے موقع ملے صحیح میں اپنی کرامتیں بیان کرتا نہیں تھکتا. جی 50 سال ہو گئے میری نماز ہی قضا کوئی نہیں ہوئی. بھائی آپ کو نہیں پتا 15 سال ہو گئے میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ساری مسجد کی صفائی میں ہی کرتا ہوں. اب اندازہ لے گئے مخلص وہ ہے اپنی نیکیوں کو یوں ہی چھپاتا ہے جیسے وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے. یعنی کمزوریاں چھپائے اور اپنی جو اعلیٰ ظرفیاں ہیں، اپنا جو کمال ہے وہ بیان کرے. فرمایا اس کو جو حضرت ابو ایوب سختیانی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور محدث تھے. آپ فرماتے تھے عمل کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل چیز اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. فرمایا نیت میں خلوص پیدا کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. بندہ جب کام کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کے اندر میں کہتا ہوں کروڑوں سلام ایسے لوگوں کو یار جن کے اندر جذبہ کتنا تھا، یہ وہ کام کتنا مضبوط کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے، امام بخاری کے استادوں میں آپ کا نام ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ملک شام جایا کرتے تھے اور ترتوس ایک علاقہ ہے ملک شام میں، ترتوس علاقے سے گزرتے تھے. ترتوس کا قصبہ ہے ایک جس کا نام ہے رکا. آپ ترتوس علاقے کے رکا کے مقام سے گزرتے تھے. رکا کے مقام پہ آپ کو اکثر ایک جوان بیٹھا ملتا. حضرت عبداللہ بن مبارک کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتے. جب اس کے پاس بیٹھتے تو وہ کہتے حضور کو حدیث سنائے. حضرت عبداللہ بن مبارک اس کو حدیث سناتے. وہ حدیث سن کے نا یاد کر لیتا. پھر جب حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں سے گزرتے تو وہ حدیث سناتا. حضرت عبداللہ بن مبارک اس سے بڑا پیار ہو گئے. یار اس کو تو نبی پاک کی حدیثوں سے پیار ہے، یہ حدیثیں مجھ سے سن کے یاد کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک اس نوجوان سے مانوس ہو گئے، وہ نوجوان آپ سے مانوس ہو گیا. آپ جب بھی اس علاقے سے گزرتے اس نوجوان کو کوئی حدیث سنا کے گزرتے. ایک دن حضرت سنے کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں پہ نوجوان نظر نہیں آتا. آپ پوچھتے ہیں یہاں نوجوان بیٹھتا تھا وہ کدھر ہے؟ کہا حضور وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ تو جیل میں. آپ فرمائے اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس نے 10,000 درہم کسی کا قرضہ دینا تھا اور قرضہ نہیں دے سکا تو جس کا وہ مقروض تھا اس نے جیل میں ڈلوا دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کو دلی بڑی تکلیف پہنچی.
حضرت عبداللہ بن مبارک گھر میں گئے، واپس اس رستے میں گزرے تو آپ نے کہا کس کا قرضہ دینا تھا؟ کہا حضور فلانے آدمی کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے پاس پہنچے، تیرا قرضہ دینا؟ اس نوجوان نے جی ہاں میرا دینا ہے۔ اتنا 10,000 درہم، لاکھوں کی رقم ہے، حضور میں نے قرضہ دینا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اس نوجوان کا قرضہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا آپ کی کیا شرط ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میری شرط یہ ہے نوجوان کا قرضہ میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو نے نوجوان کو بتانا نہیں، تو نے بتانا نہیں قرضہ کس نے دیا ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے قرضے سے غرض ہے، مجھے رقم میری مل جائے، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے دیا یا اس نے دیا، مجھے تو رقم ملنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 10,000 درہم اس نوجوان کا قرضہ اپنی طرف سے دیا، شرط یہ کہ نوجوان جب جیل سے آئے گا اس کو تم نے بتانا نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ اجتماعی شادیوں کے نام پہ ڈونگ رچاتے ہیں اور صرف اپنی ذات چمکانے کے لیے، اپنی قبیلہ چمکانے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، یہ فلاں ایم پی اے صاحب نے، فلاں ایم این اے صاحب نے 100 بچیوں کا نکاح کیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، دانا لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو بیٹی اپنے گھر کے باپ سے رخصت ہو، باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم نے 4 لاکھ اجتماعی شادی پہ لگانا تھا، رات کے اندھیرے میں جا کر غریب باپ کی مٹھی پہ 4 لاکھ رکھ کے آتا، اس باپ کے دل سے جتنی دعائیں نکلتی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن رات کے اندھیرے میں 4 لاکھ دے کے آتے تو نام کیسے پیدا ہوتا، میڈیا پہ بیان کیسے دیتے، اخبارات میں کیسے آتا، فلانے صاحب نے جناب اگلے الیکشن میں سیاست نہیں چمکانی ان لوگوں نے کہ ہم نے اتنی بچیوں کی شادی کی ہے لہذا اتنے لوگوں کا ووٹ ہمیں آنا چاہیے۔ اور بھائی کام اللہ کے لیے کرے، نیکی وہ جو رب کے لیے ہو، وگرنہ یہ تو دنیا کا تماشا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک نے قرضہ دے دیا نوجوان کا، لاکھوں کا قرضہ ہے، 10,000 درہم کا۔ نوجوان جیل سے باہر آ گئے، جس کا قرضہ دینا تھا اس کو پوچھتا کیوں جیل سے باہر لے کے آ رہے ہو؟ وہ کہتا تیرا قرضہ ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا میرا قرضہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا بس جس نے بھی دیا ہے۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ اگلے ہفتے حضرت عبداللہ بن مبارک پھر یہاں سے گزرتے ہیں، نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، عبداللہ بن مبارک اس کو ملتے ہیں، فرمایا کیا ہوا؟ حضور جیل میں تھا، کیسے باہر آیا؟ حضور میں نے 10,000 درہم قرضہ دینا تھا، پھر کیا بنا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور پتہ نہیں کون سا نیک آدمی آیا ہے، میرا حضور وہ انسان نما فرشتہ تھا، میرا قرضہ دے گیا ہے۔ حضور اگر مجھے پتا چلے نا بندہ کون ہے، میں تو ساری زندگی اس کی غلامی کروں، حضور میں تو اس کے قدموں میں بیٹھوں، حضور میں تو ساری زندگی اس کی نسل کی بھی غلامی کروں، نہ جانے اتنا نیک انسان کون ہے حضور جو میرا قرضہ دے گیا، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے یار جو بھی ہے تو اس کے لیے دعا کیا کر، وہ جو بھی ہے اس کے لیے دعا کیا کر۔ خیر وقت گزر گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو قرضہ دیا تھا جس کو، اسے کہا تھا کم از کم میری زندگی میں اسے نہ بتانا، میں مر جاؤں تو پھر بتا دینا۔ وقت گزر گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا۔ وہ نوجوان جس کو قرضہ دینا تھا اسے پوچھتا تھا ہر وقت یار بتا تجھے قرضہ کس نے دیا، لیکن وہ نہیں بتاتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کا جب وصال ہوا اس نے پھر پوچھا یار بتا تجھے میرا قرضہ کس نے دیا؟ وہ کہنے لگا یہ جو میت والا پڑا ہے تیرا قرضہ اسی نے دیا ہے۔ وہ نوجوان روتا تھا، کہتا تھا کاش زندگی میں پتا چلتا تو میں نوکری اور کرتا، کاش زندگی میں پتا چلتا میں محبتیں اور بانٹتا۔ کتنا باوقار وہ انسان تھا جو قرضہ میرا دے گیا، رہا بھی میرے ساتھ ہی، لیکن اس کے باوجود مجھے خبر تک نہ ہونے دی یہ کام اس نے میرے لیے کیا ہے۔ صاحب جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں دنیا داروں سے صلے نہیں مانگتے۔ آج اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے او بھائی نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے نیکی کر کر پھر صلہ مانگتے ہیں، تو جب صلہ نہیں ملتا سامنے سے نقصان ملتا ہے تو کہتے ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے آج تو درسی ہے، اس کے بعد جو شاگرد ہوتا ہے اسے فن جلدی نہیں سکھاتا، اسے یہ فکر ہے اگر میں نے اس کو فن دے دیا کہیں میرے سامنے دکان ڈال کے نہ بیٹھ جائے۔ مکینک ہے اپنے شاگرد کو جلدی فن نہیں دیتا، اگر میں نے فن دے دیا یہ بھی دکان ڈال دے گا۔ میں نے دیکھا 10 سال لوگ شاگردی کرتے ہیں اور پھر 10 سال کے بعد استاد کو کہے نا استاد جی مجھے اجازت ہے میں یہاں دکان ڈال لوں، استاد ناراض ہو جاتا، وہ کہتا تو جمعہ دن اب تو دکان ڈالے گا، تو میرے مقابلے میں آئے گا، تجھے کون ہوتا ہے؟ اس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں کہ جو رب ماں کے پیڑ میں بھوکا نہیں مرنے دیتا دنیا میں بھوکا مرنے دے گا۔ او بھائی کسی کو پھٹ دو وہ بیچارہ غریب ہوگا، گھر میں پتہ نہیں بہنیں گزارا کیسے کرتی ہوں گی، ماں نے پتہ نہیں دل پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹوں کو اس طرف میدان میں لگایا ہوگا، سکول چھڑایا، دیگر
دیگر معاملات چھڑائے، اس کی وہ مجبوریاں ہوگی، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کام اللہ، آپ اگر کسی کو فن دیں گے اللہ کے لیے، یار یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اسے ہنر دوں گا، یہ حلال کمائے گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، اللہ کتنا بڑا تم پہ کرم کرے گا، ہر کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ میں بڑا حیران ہوا یہ بات پڑھ کے، حضرت مالک بن دینار، بہت بڑا تاریخ کا نام ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، وہ مسجد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، میں وہاں بھی اکثر نماز پڑھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا مسجد کا متولی مجھے اگر یہ لوگ بنا دینا تو کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں پورا سال مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئی، اس نیت سے لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا نمازی پریزی آدمی ہے، میرے تقوی کو دیکھ کر، میری زیادہ نمازوں کو دیکھ کر، زیادہ مسجد میں آنا جانا دیکھ کر یہ مجھے مسجد کا متولی بنا لیں گے، میرا کام سیدھا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں پورا سال مسجد میں اعتکاف بیٹھا، صرف اس نیت سے مجھے مسجد کا متولی ہونے کا اعزاز مل جائے۔ فرماتے پورا سال اعتکاف بیٹھا، سارے لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے بھی تھے، کسی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جب بندہ سٹائل مارتا نا، کہتا دنیا مجھے دیکھے، کوئی اسے نہیں دیکھتا۔ جب بندہ کہتا نا دنیا دار نہ دیکھے رب رسول دیکھے، پھر دنیا اسے کھڑے ہو دیکھتی ہے، لوگ اشارے کر کر کے پھر دیکھتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتا پورا سال اعتکاف بیٹھا، کسی نے مجھ سے پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ فرماتے خیر سال اعتکاف کے بعد میں ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو غیر سے آواز آئی مالک کب توبہ کرے گا؟ فرمانے لگے میری روح کام گئی، میں نے کہا مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کس نیت سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں؟ لالچ کے لیے، دنیا کے لیے؟ یا اللہ توبہ کرتا ہوں، عبادت تیرے لیے اب کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ رات ایک سال کے بعد میں نے رو کے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزاری۔ فرماتے ہیں جب توبہ کر کے میں نے رات گزاری، لوگ جب فجر پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے، یار مسجد کا متولی مالک بن دینار کو بنا دینا چاہیے۔ فرمانے لگے لوگ سارے میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مولا سال میں نے اس لالچ کے لیے عبادت کی، کسی نے پوچھا تک بھی نہیں ہے، ایک رات تیرے لیے گزاری ہے، یا اللہ تو نے دنیا قدموں میں ڈال دی ہے، یا اللہ صرف ایک رات۔ بھائی بندہ جب عبادت رب کے لیے کرتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں تین چیزیں دل کو اندھا کر دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی دل کی بھی آنکھ ہے نا۔ ایک شاعر تھے اقبال، نبینے تھے، کراچی کے رہنے والے تھے، وہ عمرہ شریف پہ چلے گئے، جب عمرہ شریف کر کے واپس آئے تو کسی نے مذاق کیا، بابا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ یعنی تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا، تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس بابے نے پھر جملہ کہا تو کمال کر دی، فرمایا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ فرمانے لگے میں نے ظاہری آنکھ سے نہیں، میں نے دل سے مدینہ ایسے دیکھا ہے، دل کرتا پھر دیکھ کے آؤں، دل کرتا پھر دیکھ کے آؤں۔ جن کی اندر کی نگاہ سلامت ہوتی ہے اللہ پھر کتنا بڑا ان کو کمال دیتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا گیا پہلی چیز اپنے اعضاء کو گناہوں میں ملوث کرنا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھوں کو، جو اپنے اعضاء کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے اس کی دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جو بندہ اللہ سے امید چھوڑ کر لوگوں سے وابستہ کر لے فرمایا اس کی دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، جو کام ریاکاری کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے، اس کی دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ کام لوگوں کے لیے نہ کرے، کام اللہ کے لیے کرے۔ جب تک فیکٹری میں بوس نہیں تھا، عیاشی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا، کام پہ توجہ نہیں تھی، بوس صاحب جب آئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے لگ پڑے، اس کا مطلب ہے آپ بوس سے ڈرتے ہیں، آپ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، عرشوں کے مالک سے آپ نہیں ڈرتے۔ جو لوگ عرشوں کے مالک سے ڈرتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہے مالک آیا یا نہیں آیا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے دیانتداری سے کام کرنا ہے، میں نے محبت سے کام کرنا ہے، میں نے ذوق سے کام، میں نے اس اپنی کمائی کو حلال کر کے لینا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر دنیا داروں کی وہ پرواہ کبھی بھی نہیں کرتے، ہر کام۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے وقت کے بادشاہ نے بلا کر پوچھا مرد جو آزاد ہے ایک وقت میں کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے 4 نکاح ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو کہنے لگا، بیوی کو کہنے لگا دیکھا ہے میں 4 نکاح ایک وقت میں کر سکتا ہوں۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے تیرے لیے ایک کے علاوہ نکاح جائز نہیں ہے، یعنی کار بندہ 4 سکتا ہے لیکن تو دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ آپ فرمانے لگے قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عورت پر ظلم کا اندیشہ ہو، نکاح پھر ایک ہی جائز ہے، دوسرا جائز نہیں ہے۔ حضرت
عبداللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو بادشاہ کی جو بیوی تھی نا ملکہ بڑی خوش ہو گئی کہ فتویٰ میرے حق میں ہو گیا، آپ نے فتویٰ دیا تو چلے گئے۔ رات جب پڑی تو ملکہ نے اتنی بڑی پیسوں کی تھیلی بھری اور امام اعظم کو تحفے میں بھیجی کہ آپ نے فتویٰ میرے حق میں دیا، لہذا یہ تحفہ ہے۔ امام صاحب نے اسی طرح وہ تھیلی واپس کر دی، فرمایا فتویٰ میں نے تیرے لیے نہیں دیا، فتویٰ اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ فرمایا جس کی رضا کے لیے فتویٰ دیا ہے صلہ میں اسی سے مانگتا ہوں، تم سے میں صلہ نہیں مانگتا۔ یہی سبق ہے، کام جب بھی کرے اپنے مالک کے لیے۔ اب تو نمود و نمائش ریاکاری اتنی عام ہو گئی کہ جس کی انتہا بھی کوئی نہیں۔ اب تو آپ دیکھ لیں 10 بندے مل کے اگر محفل کروائیں، 9 کی فلکس پہ تصویر آ جائے، ایک بندے کی تصویر نہ آئے، وہ کہتا ہے میں نے حصہ نہیں دینا محفل کے لیے۔ اسے پوچھا جائے کیوں، وہ کہتا تو سکڑی میری تصویر لائیے، یعنی حصہ دینا تھا تصویر کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ صرف یہی نہیں، بڑے پیمانے پر آج یہ نمود و نمائش ہمارے دلوں میں رچ بس گئی۔ نیکی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، زندگی میں جب بھی نیکی کرے 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے سوچ لیں کس لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر تو آواز ہے اللہ کے لیے، شکر ادا کریں، کام کریں۔ اگر آواز ہے دنیا داری کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے، سمجھ لو پھر ہمارے اندر ناکامی ہے اور کمی ہے۔ اس کمی کو دور کر کے اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ ہمیں بڑا اعلیٰ اجر عطا کرے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین پہ عمل کی توفیق